بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے اس میں معطل اللام کی قاعدے ہیں۔ معطل اللام اسے آپ ناقص کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو، چونکہ معطل الفا مثال اس کو کہتے ہیں، معطل العین ہو گیا آپ کا اجوف، اور معطل اللام اسے ہم ناقص کہتے ہیں کہ اس کے لام کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، یعنی اس کے ٹیل پر مان لیجیے نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اجوف کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے بیچ میں خالی پن ہوتا ہے، اس لیے اجوف جوف کہتے ہیں پیٹ کو، درمیان کو۔ تو پہلا قاعدہ دیکھ لیجئے، یہ استعمال ہوتا ہے اس میں کہ جو واو کے آخری کلمے میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دعیہ کی اصل میں دعیوہ تھا، اور رضیہ کی اصل میں رضیوہ تھا۔ ابھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ یہاں سے دعیوہ، تو دعیوہ تھا اصل میں، تو اس کے آخر میں واو ہے، ٹھیک، اور اس سے پہلے کسرہ ہے۔ یہی قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جو واو آخر کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تو اس واو کو جو ہے یا سے بدل دے دیں۔ تو دعیوہ اصل میں تھا، اس کو چینج کر دیا دعیہ میں۔ اسی طرح رضیوہ تھا، را ضاد واو، اس کو ہم بدل دیتے ہیں راضیہ سے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو فعل آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلا قاعدہ ہے اس میں۔ دوسرا قاعدہ اس میں ہے، یہ بالکل آسان ہے، پہلا قاعدہ آسان تھا، اب دوسرا بھی دیکھ لیجیے۔ کہتے ہیں قاعدہ نمبر 2، اس میں یہ کل 5-6 قاعدے ہیں، 6 قاعدے اس میں۔ ذرا اس کو کوئی پڑھے، میں انمیوٹ کرتا ہوں کوئی پڑھے گا اس کو، توقیر آپ پڑھے۔ قاعدہ نمبر 2، جو واو کے اصل کلمے میں تیسری جگہ ہو جب چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے اور ما قبل کی حرکت اس کی مخالف ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، اور یا کو بسبب فتحہ ما قبل الف سے بدلتے ہیں، جیسے یدعا کے اصل میں یدعو تھا اور یرزا کے اصل میں یرزو تھا۔ جی دیکھ لیجئے اس قاعدے کو بھی، اس میں کہتے ہیں کہ جو واو کے اصل کلمے میں تیسری جگہ ہو، اصل کلمہ دیکھیے کیا ہے، یہ انہوں نے مثال دی یہاں پر یدعو کی، یہ اصل میں ہے دعوی، ماضی اس کا جو ہے نا ہمارے پاس فعل، وہ ہے دعوی، یہ اصل میں دعوی ہے، اصل کلمہ اس کا، ٹھیک ہے، سکرینز پر دیکھ لیجئے دعوی۔ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں، یہ جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے اس پر میں لکھ رہا ہوں، لال قلم سے لکھتے ہیں، یہ دعوی تھا اصل میں، ٹھیک ہے، دال عین اور واو، اس کا جب ہم ماضی بناتے ہیں، مضارع بناتے ہیں، تو وہ یدعو ہو جائے گا، چونکہ نصر ینصر کے وزن پر ہے، دعوی یدعو، اسی سے بنائیں گے مجہول کا صیغہ، مضارع مجہول کا صیغہ، تو وہ بنے گا یدعو، تو یہ یدعو جو ہے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ تو اس میں قاعدہ یہی ہے کہ دیکھیے واو کی اصل کلمہ ماضی مانا جاتا ہے نا، اصل کلمہ جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ ماضی کا ہوتا ہے، تو اس میں یہ واو جو ہے تیسری جگہ ہے، جیسا کہ آپ دعوی میں دیکھ رہے ہیں کہ تیسری جگہ ہے نا، یہ تیسری جگہ ہے یہاں پر۔ یہ جب چوتھی جگہ پر یا اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے، یعنی مضارع پر اب آپ لے لیجئے، یہ چوتھی جگہ پر آ رہا ہے نا، آپ دیکھ لیجئے خود ہی، اب مضارع میں جو ہے یہ چوتھی جگہ پر آ رہا ہے، کیونکہ یا اس میں حرف مضارع جو علامت مضارع ہے وہ ایڈ ہو گئی، تو یہ چوتھی جگہ پر آ رہا ہے، یا دال عین ہو گئے 3 حرف اور واو جو ہے چوتھا حرف ہے۔
اور پھر آگے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، ما قبل کی حرکت اس کے مخالف، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پیش اخت ضمہ جو ہے وہ واو جو ہے اخت ضمہ ہے، واو اپنے سے پہلے چاہتا ہے پیش کو، اس کا مطلب اس سے پہلے اس میں زبر ہے تو یہ اس کے مخالف حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو کو جو ہے ہم تبدیل کر دیتے ہیں کس سے؟ یا سے یا سے، واو کو تبدیل کر دیں گے یا سے، اور پھر یا کو تبدیل کر دیں گے بسبب فتحہ کے الف سے، کیونکہ اصل میں حرکت جو ہے الف جو چاہتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، زبر کے ساتھ جو میچ ہوتی ہے حرکت وہ الف ہے، زبر کے ساتھ جو حرف میچ ہوتا ہے اختو فتحہ جو ہے وہ الف ہے، اس لیے اس کو پھر ہم الف سے تبدیل کر دیں گے۔ کل ملا کر یہ قاعدہ ہے، یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے، اس کا خلاصہ یاد رکھ لیجئے کہ جب واو آ جاتا ہے کسی کلمے میں چوتھی جگہ پر، مضارع کی مثال لے لیجئے، تو اس کو ہم الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس سے پہلے جب حرکت اس کے مخالف ہو تو یہ یدعو سے بن جاتا ہے یدعا، اس ایک مرد کو پکارا جاتا ہے یا پکارا جائے گا، اس کو لکھا جائے گا یا کی صورت میں لیکن پڑھا جائے گا الف، لکھا جائے گا یا کی صورت میں اس لیے کہ پتہ چلے کہ اصل میں واو تبدیل ہوا ہے انٹو یا، یہ اس لیے ہے۔ اسی طریقے سے یورزا، اس سے ایک مرد سے راضی ہوا جاتا ہے یا ہوا جائے گا، تو یہ اصل میں یورزاو تھا تو یورزاو سے یورزا، تو یہ تیسرا قاعدہ اس میں ہے۔ ہاں بھائی پڑھو۔ جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے، جیسے لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو، کہ اصل میں لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو تھا۔ کہتے ہیں جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو وہ لم یرمی، لم یدعو، کہ اصل میں لم یخشا، لم یرمی اور لم یدعو تھا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ الف یا اصل میں یا لکھا تو جاتا ہے یہاں پر یہ یا، لیکن پڑھی جائے گی الف، اور نطق کا اعتبار ہوتا ہے، جو آپ پروناؤنس کرتے ہیں تو اسی کا اعتبار ہوگا، تو یہاں پر مانا جائے گا کہ یہ الف ہے، تو لم یخشا۔ اسی طریقے سے یرمی اور یدعو، یہاں پر یا ہے اور یہاں پر الف ہے، کیونکہ حروف علت ہیں، ناقص میں ہے اخیر میں، تو لیکن لم آپ کو پتہ ہے لم جازم ہے، ہاں فعل مضارع کو جزم دے گا، تو اس سے یہ الف اور اس سے یہ یا اور اس والے لم یدعو سے یہ واو کو ہم حذف کر دیں گے، یہی قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 4، جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے، جیسے داعن، کے اصل میں داعون تھا، اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے، جیسے رامن، کے اصل میں رامیون تھا۔ کہتے ہیں کہ جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو، اسم فاعل جو فاعلون کے وزن پر آئے، کام کرنے والے پر جو دلالت کرتا ہے، اور اس سے پہلے کسرہ ہو، جیسے انہوں نے پھر مثال دی ہے مثلا داعون کی، بلانے والا ایک شخص، دعا سے ہے نا، داعون، داعون، تو اس میں دیکھ لیجئے واو ہے اخیر میں، ہے نا، اخیر میں واو ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس واو کو پہلے کریں گے تبدیل یا میں اور پھر گرا دیں گے، تو داعون سے بنے گا داعن، داعون سے بنے گا داعن، داعون سے داعن، اور یہ اخیر میں اس کہ کسرہ ایک ڈبل کیوں لگاتے ہیں، یعنی دو زیر کیوں لگاتے ہیں، حالانکہ جب واو حذف ہو جائے گا تو صرف داعی بن جائے گا، رہے گا نا داعی صرف، تو یہ دو زبر اسی لیے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر آگے کوئی حرف حذف ہوا ہے، ٹھیک ہے،
تو واو اگر ہو اس میں فاعل کے آخر میں تو وہ یا ہو کر گر جاتا ہے، اور اگر یا ہو اوریجنلی یعنی پہلے سے ہی یا ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، جیسے راما یرمی سے اس میں فاعل ہے رامیون تو وہ بھی رامن ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی حذف ہو جاتا ہے۔ پانچواں قاعدہ، جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے مرمیون کے اصل میں مرمویون تھا، مرموعن تھا، مرمویون۔ مرمویون تھا۔ انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے اس میں مفعول کی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انہوں نے اس میں مفعول آیا ہے، راما یرمی سے اس میں فاعل تو بنتا ہے رامیون، ہے نا، آپ دیکھیے رامایا اصل میں تھا رامایا، اسے ایک مرد نے پھینکا تو اسے رامیون بنے گا اس میں فاعل، تو اس میں مفعول کیا بنے گا اس سے، مفعول کے وزن پر رامیون جب ہے رامیون تو آپ نے راما میں ایڈ کیا الف صرف، چونکہ فاعلون میں صرف الف حرف زائد ہے، لیکن مفعولون کے وزن پر جب آئے گا تو کیا کیا بڑھے گا، را میم اور یا جو ہے فا عین اور لام ہے، تو فا عین اور لام کی جگہ آئیں گے را میم اور را یا، تو میم اور واو بڑھیں گے، تو وہ کیسے بڑھیں گے کہ وہ دیکھو اور وزن وہی رہے گا مفعولن کا، وہ مرمویون ہی آئے گا، مرمویون جو انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مرمویون آئے گا اسے اس میں مفعول۔ اب قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو، تو مرمویون میں دیکھ لیجئے، مرمویون کی طرف اپنا دھیان لے جائیے اور دیکھ لیجئے مرمویون جو ہے آپ کا اس میں واو اور یا ایک جگہ جمع ہے، مرمویون میں واو اور یا ایک جگہ جمع ہے نا، میم کے بعد واو اور یا، اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو ساکن ہے، تو اس واو کو، واو پہلے ہے اس کے بعد یا ہے، واو کو یا سے بدل دیں گے، واو کو کس میں بدل دیں گے، یا میں، دیکھیے ہم کام کرتے ہیں اب اس کو پھر سے میں دہراتا ہوں، جو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو تو اس مرمویون میں دیکھ لیجئے واو اور یا ایک جگہ جمع ہیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، تو واو جو ہے وہ ساکن ہے، تو کہتے ہیں قاعدہ اس واو کو تم یا میں تبدیل کر دو، تو ہم کرتے ہیں ویسا، مرمویون تھا تو یہ کیا بنے گا، واو کو کریں گے چینج یا میں، کر دیا چینج یا میں، یہ دیکھ لیجئے مرموی ہوتا ہے اس مرمویون، مرمویون اب بنے گا مرموی، پھر ایسے یون، یعنی الگ الگ دو یائیں لکھی جائیں گی۔ اب اس طریقے سے تو ہم لکھتے نہیں، الگ الگ کر کے، جو پہلے ساکن ہو اس کے بعد متحرک ہو تو ان کو جوڑ دیتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، تو یا کا یا میں ادغام کریں گے تو بنے گا مرمویون، پہلے مرمویون، مرمویون آیا، ٹھیک ہے، مرمویون۔ اب یا جو ہے وہ اختو کسرہ ہے، یعنی یا اپنے سے پہلے چاہتی ہے کس کو، کسرہ کو، لہذا اس ضمہ کو چینج کریں گے کس میں، کسرہ میں، تو مرمیون سے بنے گا مرمیون۔ یہ بھائی میرے کچھ قواعد ہیں، اس میں گوٹافیکیشن بھی ہے، لہذا اس گوٹافیکیشن کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 6۔ چلیے اس والے کو چھوڑ دیجیے کیونکہ آتا نہیں ہے عموماً، یہ والا قاعدہ نمبر 6 کینسل، ٹھیک، 5 قاعدے آپ یاد رکھیں گے جو اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے اس کی صرف صغیر جو ہے اس کو دیکھ لیجیے، صرف صغیر میں ہے دعا، اس ایک شخص نے پکارا، یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا، یدعو وہ ایک شخص بلاتا ہے یا بلائے گا، مضارع کا، دعوتاً بلانا، مصدر ہے یہ معروف، فوداعن پس وہ بلانے والا ہے، اس میں فاعل،
ودعیا اور بلایا گیا وہ ایک شخص، فعلا کے وزن پر، یدعا بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا، دعوتن بلایا جانا، یہ مصدر ہے مجہول کا، بلایا جانا، فہو مدعو، پس وہ شخص ہے جس کو بلایا گیا ہو، الامر منہ ادعو، فعل امر اس سے ہے ادعو، والنہی عنہ لا تدعو، اور فعل نہیں اس سے ہے لا تدعو، تو ایک شخص نہ بلا۔ تو یہ صرف صغیر آپ یاد کر لیجئے گے، آگے چل کر صرف کبیر بھی ان کی آئے گی، وہ بھی اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے۔ فی الحال یہ ہے صرف صغیر، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ دعا یدعو دعوتا فهو داع، ودعی یدعا دعوتا فهو مدعو، الامر منه ادعو، والنہی عنہ لا تدعو۔ یہ تو ہو گیا نصر ینصر کی۔ اس کے بعد ہے رضی یرضا، یہ ہے باب سمع یسمع، ٹھیک ہے، یہ سب ناقص کی آ رہی ہے، البتہ یہ والا پہلا والا تھا نصر ینصر، یہ ہے سمع کا، سمع یسمع، اصل میں ہے یہ رضیہ یرضایو، رضیہ یرضایو، تو دیکھ لیجئے اس کی بھی گردان، رضیہ وہ ایک شخص راضی ہوا، یرضا راضی ہوتا ہے یا ہوگا، اصل میں تھا یرضیو، تو تعلیل کی وجہ سے یرضا ہو گیا، رضوانن راضی ہونا، فہو راضن، بس وہ راضی ہونے والا ہے، اور رضیہ راضی کیا گیا، یرضا راضی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، رضوانن راضی کیا جانا، فہو مرضیون، بس وہ شخص ہے جس کو راضی کیا گیا، الامر منہ ارضا، تو راضی ہو، والنہی عنہ لا ترضا، راضی مت ہو۔ اس کے بعد راما یرمی ہے، یہ ضرب یضرب سے ہے، اصل میں تھا رامایا یرمیو، رامایا یرمیو، ضربا یضرب، راما اس شخص نے مارا، یرمی مارتا ہے یا مارے گا، بلکہ پھینکنا، پھینکنا زیادہ صحیح ہے، مضاربہ ہو گیا مارنا، رما کے معنی پھینکنا، کوئی چیز مارنا پھینکنا، رمین پھینکنا، فہو رامن، بس وہ پھینکنے والا ہے، تیر انداز کو رامی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تیر پھینکتا ہے، رما السہم، کہ اس نے تیر پھینکا، سہم تیر کو کہتے ہیں، رما السہم، رما النبل، نیزے کو پھینکا، ورومیہ مارا گیا وہ ایک شخص، یعنی اس ایک پر پھینکا گیا، تیر وغیرہ لگایا گیا، یورما مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، تیر، رمین مارا جانا، پھینکا جانا، فہو مرمیون، بس وہ ہے جس کو پھینکا گیا ہو، مرمی اس میں مفعول، جس چیز کو پھینکا گیا، کہیں گے السہم المرمیو، پھینکا ہوا تیر، السہم المرمیو، پھینکا ہوا تیر، الامر منہ ارمی، اہل امر اس میں اس سے ہے ارمی، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر ہی ہے غالباً، حضرت سعد بن وقاص، یہ ہے نا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ارمی یا سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا سوائے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر پھینک اے سعد، اور انہوں نے جب تیر پھینکا ہے تو وہ ایک مشرک کے جو ہے تہبند پہ لگا ہے، تم سیسے کہ ڈور ورتات گھنڈ، تو وہ میدان جنگ میں جو ہے اپنا وہ تہبند بچا رہا تھا گرنے سے، تو سارے وہ ہنسنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پچھلے دانت نظر آنے لگے، والنہی عنہ لا ترمی، اور فعل نہیں اس سے ہے تو مت پھینک، اور آخری والا اس سے جو ہے وہ انہوں نے تلقہ لیا ہے، تلقہ یہ باب تفاعل سے ہے، ہاں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہاں پر وہ مٹی پھینکنے کے بارے میں ہے، کیا ہے پیغمبر، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا بلکہ وہ اللہ نے پھینکا تھا، صرف صغیر یہ باب تقبل سے ہے، تفاعل سے ہے، تلقا، تلقا کے معنی ملنا، تلقا ملنا، ٹھیک ہے،
وہ ایک شخص ملا یا وہ دو شخص آپس میں ملے. تلقا وہ ایک شخص ملا. یتلقا وہ ایک شخص ملتا ہے ملے گا. تلقین ملنا. وہ متلقن ملنے والا متلقن. وتلقیا ملایا گیا. یتلقا ملایا جاتا ہے یا ملایا جائے گا. تلقین ملایا جانا. متلقن اس میں مفعول اس سے جس کو ملایا گیا. الامر منہ تلقا تو ایک شخص مل. والنہی عنہ لا تتلقا تو ایک شخص مت مل. یہ 5 باب اس کے یہ ہو گئے صرف صغیر کے. اس کے بعد یہ صرف کبیر ان تمام بابوں کی لکھیں گے ان ابواب کی، یعنی جن میں سے سب سے پہلے مثال صرف کبیر ہوگی اجوف کی، اس کے بعد ناقص کی، اسی طرح مثال وغیرہ کی بھی دکھائیں گے. صرف کبیر یعنی اس میں تمام ماضی کے تمام 14 سیغے، مضارع کے سیغے، مضارع معروف مجہول کے سیغے، ٹھیک ہے. اسی طرح لن کے ذریعے سے نفی تاکید، اور پھر لام تاکید، اسی طرح لم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ نون خفیفہ کے ذریعے سے، اور آگے چل کر پھر امر وغیرہ کے سیغے بھی یہ اس میں ساری سکھائیں گے. تو یہ پھر اب اچھی طرح محنت کرنے کا ہے. یہ خود پڑھ کر آنا ہے اور ریوائز کر کے آنا ہے پہلے سے ہی. نیا سبق بھی خود سے پڑھ کر آنا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو، اور آگے چل کر جو ہے اس کو پھر ریوائز بھی کرنا ہے، یاد کرنا ہے، رٹا اس کو مارنا ہے. تب جا کر جب یہ گردانیں پختہ ہوں گی تو قرآن پاک کا سمجھنا، دیگر کتب کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، چونکہ صرف بنیاد ہے بس اس میں. تو یہ کتاب جس نے اچھی طریقے سے پڑھ لی پھر اس کو صرف پڑھنے کی ضرورت حاجت نہیں رہے گی، یا کافی ہے اس کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.